انسان روحانی طور پر تندرست نہ ہو، روح بھی اپنی غذا مانگتی ہے، تو انسان بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سارا وقت لوگوں کا نا اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور بڑا وقت لگاتے ہیں لوگ، لیکن باطن اپنی جگہ پہ پریشان ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جبے کبے اور بڑے بڑے قیمتی لباس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے۔ صاحب رسالہ قشیریہ امام قشیری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑے اجلے ہیں پر من سے بڑے ہی پریشان ہیں، تکلیف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا، یہ روحانی دین ہے، یہ روحانی دین ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا، وہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں، ہمارے باطن سے کلام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے جو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بات اس طبیب اعظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، یہ رسول تمہیں دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کر۔ روحانی زندگی جو ہے نا، روحانی زندگی، اپنی روحانی زندگی، آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دینا کہ تو بیمار ہے، دوائی پابندی سے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اس نے 2 تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی ہیں، ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے، نہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہتی ہے۔ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کو سن کر دل میں اتارنے سے۔ وہ والا جھوم نہیں جو نعت خواں کہتا ہے جھومو، تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا، پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میرا کئی دفعہ نعت خواں سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی۔ چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں، نفع والا ہی ہے، پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا جب نعت شریف روح میں، پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے۔ یہ صوفیاء کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ، تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنی زیارت کیسے ہوتی تھی؟ تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے، جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے، یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے، تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکے ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، پکی سچی بات ہے۔ جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو بیان کرتے ہیں، وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، اب آپ کی پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی، یہ موٹی سی بات ہے۔ چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی، اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں لکھتے تھے تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے۔ ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا، تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نہ آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہمارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے، بہت سارے دینی کاموں میں۔ اور ہمارے صوفیاء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شہرت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوازا جانے لگ جائے، تو پھر بھی ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں اجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بن جائیں، یہ بھی مقام خوف ہے۔ یہاں بھی ڈرو، ایسا نہ ہو کہ سارا اجر یہیں تمہیں دے دیا جائے۔ میرے بھائی غور کریں، روحانی زندگی، آپ نے نا، آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں،
یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے. اور ہم بڑے سیانے ہیں, اب تو ہم نے ربڑ رکھے ہوئے ہیں, 50 والے نوٹ کو علیحدہ چڑھاتے ہیں, 100 والے کو, بڑے سمجھدار ہیں ہم. رات کو گن کے سوتے ہیں کئی لوگ, سویرے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں, شاید بڑھ گئے ہوں. یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کیا, میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے, کتنے کا خریدا تھا, اب کیا ریٹ ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے نا سارا. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے. بھولے بن جائیں, چلو کئی دفعہ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, بات الگ ہے, پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ اپنی روحانی زندگی پر, روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے, بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی. حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں, معاذ اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے ہیں, کہتے میں تو منافق ہو گیا ہوں. نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو بکر عجیب حال ہے نا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے, ذکر کو بھی جی چاہتا ہے, تلاوت کو بھی, میں دین کے قریب ہوتا ہوں, نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری. تو یہ تو 2 رنگ ہے میرے دل کے, یہ 2 رنگ ہے, ایک ہونا چاہیے تھا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ جو تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے, چل نہ تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کرا کے لاتا ہوں. وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے, چل نہ بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کراتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں. وہ عرض کرنے لگے حضور میں تو منافق ہو گیا. حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کر رہا ہوں. یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے, پر امام سیوطی نے در منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے, وہی کیفیت ہونی چاہیے. پر میں یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت ہے. یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے, تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے. میں سب, اور جب یہ احساس ہی نکل جائے. علامہ اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ اب کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں. میری طرح کے کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں, ان کی ترقی رک جاتی ہے, ایک وقت پہ آ کے سمجھ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں, حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں اور میں نہ کرنا. اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں, میں واز کہہ سکتا ہوں, میرے اندر شرائط پائی جاتی. فرمایا نہ کہنا. عرض کی حضور کیوں؟ تبلیغ کروں گا, واز و نصیحت کروں گا. جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ واز کہنے بیٹھے گا تو تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہگار بھی تو سمجھے گا نا. کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا صوفی ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی رک جائے گی, پھر تو خود پریشان ہو جائے. اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے, ہمیشہ نفل پڑھتے تھے, نفلوں کو وقت دیتے تھے, ٹائم دیتے تھے. اکثر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ وہ بڑی مصروف ہے. 23 سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے. لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مصلے پہ کھڑے ہوتے. ہماری ہر شے مضبوط ہو گئی, مصلہ کمزور ہو گیا. مصلہ کمزور, حضور مصلے کو وقت دیتے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں بھی نرالا انداز دیکھا. لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے, وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑھنے کا. تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے.
بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے ہیں. وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی. ہمیشہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، آج کل لوگوں کے پیروں میں ورم کوئی نہیں آتا. اب تو اتنا چلتے ہی کوئی نہیں. اب تو بچے سے کہیں چونک سے ماچس لے آ تو کہتا ہے لاؤ موٹر سائیکل کی چابی. اب کہاں ورم آتا ہے صاحب؟ یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ. اب تو حاجیوں کو بھی ورم نہیں آتا، اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تر اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اب تو وقوف عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہیں بیٹھے رہتے. اور ہمارے محدثین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، وقوف کا معنی ٹھہرنا، ٹھہرے رہنا جب تک اذان نہ ہو. لیکن وہ ٹوبر آپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا بس میں بیٹھو، تو سیٹیں پکڑنے والے ٹائم سے چلے جاتے، حالانکہ وہاں ٹھہرنا تھا، رکنا تھا. اب کہاں لوگ چلتے ہیں، حج میں بھی پیروں میں ورم نہیں آتا، کہیں بھی چھالا نہیں بنتا، کہیں بھی نہیں ٹوٹتا. آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو، میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشقت کر کے. پر بخاری میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا. قدم مبارک، یہ والی سنت کب ادا کرنی، اس پہ کب چلنا ہے؟ قدموں میں ورم آ جاتا. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکعت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیت گئی. یہ صحیح مسلم میں موجود، ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے. صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، سید الرسل بنایا ہے، اتنی مشقت. تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ تو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہم نے کب بننا ہے جی شکر گزار بندہ؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا، اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے، نہ ذکر سے، نہ عبادت سے. بڑے میری طرح کے سیانے بندے کو آپ بٹھائیں حجرے میں، اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے، تو 1500-2000 مولویوں کے وہ نام بتا دے گا. آپ کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیاں معاذ اللہ ساری گنوا دے گا. توجہ ہے میری بات پر؟ اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر، تو امام صاحب کہیں گے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان میں نا 75% لوگوں کو کام یاد آ جائے گا. کچھ ہوں گے اس میں سے 50% جو کہیں گے اسی محلے والی مسیتیں پڑھنی جا کے، باقیوں کا کام. اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں، صرف 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو. نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مصلی سے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری؟ کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شوق؟ وہ کدھر گئی ہماری توانائی؟